بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو سورت شروع ہے سورت طلاق، فقہ القرآن، قرآنی فقہ کے حوالے سے بڑی اہم سورت ہے۔ قرآن سے علم الفقہ حاصل کرنا یہ اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آپ نے دوسرا سپارہ بھی رکھا ہوا ہے، دوسرے سپارے کے پورے 5 رکوع 4 وہ نکاح طلاق اس چیز کے متعلق ہے، وہ بھی آپ کے کورس میں 2 مہینوں کے کورس میں انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے معاشرے جب جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض چیزیں جہالت کی وجہ سے تیسرے نمبر پر آنے والی چیز پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے، پہلے نمبر والی آپ ان نظروں سے گزر ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر والی نظروں سے گزر ہو جاتی ہے، وہ تیسرے نمبر والی ہٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس مسئلے پر یہی ہو گیا، ایک تیسرے نمبر پہ آنے والی چیز ہٹ ہو گئی ہے اور پورا معاشرہ اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو گیا ہے، اور جو پہلے نمبر پہ آنے والی چیز ہے وہ نظر انداز ہو گئی ہے، اسے ہٹ ہی نہیں کیا گیا، ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ کی وجہ میں نے کل بتائی تھی کہ جب مقابلہ آ جاتا ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے کسی بات پر، تو ٹکراؤ والی بات ان پڑھ کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ہیلے کا مسائل، فار ایگزامپل ہیلا، یہ مستحب عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ ہمارے ایک علاقے میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، بس اس ٹکراؤ کی وجہ سے پورے معاشرے میں پھیل گئی۔ جب ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو چیزیں پھیل جاتی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو ان پڑھ آدمی بھی اسٹینڈ لیتے ہیں، لیکن اس بندے کو بھی پتہ نہیں ہے یہ عمل میرا کس درجے کا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کی ہے، لیکن اس کا سٹینڈ اتنا سخت ہوتا ہے وہ فرض سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم نے ان چیزوں میں تطبیق، اس کو کہتے ہیں تطبیق پیدا کرنا۔ جو چیز پہلے نمبر پہ اسے پہلے نمبر پہ رکھو، جو دوسرے پہ رکھو، جو تیسرے پہ رکھو، جیسے شریعت ترتیب دیتی ہے۔ ہر چیز کو اپنا مقام دو، جب آپ ہر چیز کو اپنا مقام دیں گے دین میں الجھاؤ پیدا نہیں ہوگا، ادروائز الجھاؤ پیدا ہوگا، لوگ خواہ مخواہ بے جا جگہوں پر زور دے رہے ہوں گے اور بے مقصد جگہوں پر زور دے رہے ہوں گے۔ وہاں زور بھی دینا چاہیے، زور اور جگہوں پہ دینا چاہیے، تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔ پڑھیں، کون پڑھے؟ 2 لاؤڈ اسپیکر، یا پڑھ آپ بیٹا خود پڑھو جی۔ یا واو اللہ اور جی ون مور جی، بس ادھر پیچھے پڑھائیں جی، اور اینیمل جی پڑھو تو سونگ دو گے دوست، شاباش گڈ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، امر ہے ذالک یہی امر اللہ، یہ امر اللہ کیا ہے؟ گرامیٹیکلی امر اللہ کیا ہے؟ اللہ کو مرکب ہے، اضافی کا کی سے جڑا ہے، حدود اللہ، امر اللہ، بیت اللہ، یہ وہی ہے جی۔ انزلہ بھیجا لہو اس قرآن کو الیکم تمہاری طرف، وا اور من جو یتق اللہ ڈرتا ہے اللہ سے، یکفر اور وہ اللہ مٹا دے گا، کفر یکفر میں انکار کرنا، وہ اللہ مٹا دینا، یعنی اللہ پاک قیامت کے دن کہہ دے گا اس گناہ کیتے ہی ہو جائے، یہ ہے انکار کرنا جی۔ انہو اس کے سیئات گناہ ہی اس کے وا اور بڑھا دے گا لہو اس کے اجرن اجر، اس کے لیے اجر بڑھا دے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فقہی حوالے سے تھوڑا بہت آپ نے ڈسکس کیا تھا، اس کو علم کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ٹرمز ہوتی ہیں فقہ کی، وہ فقہ کی ٹرم منہ سے بولنی آنی چاہیے کہ اصل لفظ ہے۔ آپ بات صاحب میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، بیٹا آگے آ جائیں، آگے پہلے اگلی سیدھے پھر سے آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بات کریں گے، ظاہر قرآن ہے اور قرآن آپ کا ماخذ اصلیہ ہے، علم کا ماخذ اصلیہ قرآن ہے۔ آپ قرآن سے بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مین منبع سے بات کر رہے ہیں، مین مرکز سے بات کر رہے ہیں، تو مرکز کی بات پھر اہمیت بھی رکھتی ہے۔ قرآن کی بات وہ عالم بھی اس کو نوٹ کرے گا، عام آدمی بھی اس کو کنسیڈر کرے گا۔ آپ نے پھر بات صحیح بنا کے کرنی ہے، واضح کر کے کرنی ہے، ابہام نہیں پیدا کرنا۔
یا جھوڑ چھوڑ نہیں کریں گے، ماں تھوڑا علم ہے تھوڑا نہیں ہے. جب قرآن کی بات ہے تو تھوڑے کی کیا بات ہے، بات مکمل کرو، سیکھو، لرن کرو. جہالت میں بہت سارا وقت گزر گیا ہے، اب مزید آپ نے جہالت ہی میں گزارنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جہالت سے نکلنا ہے. فارغ جہالت میں نہ اس امت کو رکھنا ہے اور نہ خود رہنا ہے. یہ ڈیسائیڈ ہے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے علم کے نور کو پھیلانے کے لیے کرنا ہے، اور اس کا مرکز قرآن ہے، حدیث نبوی ہے. پہلے سٹیپ تو یہی ہے، قرآن، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر چیزیں آتی ہیں. آپ پہلی چیز پہ آ گئے. یہ بہت بڑا سورس ہے علم القرآن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا، میں پھر اس مسائل تھوڑے ڈسکس کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن، ان کو طلاق دیا کرو، لعدتہن، عدت کے لحاظ سے. اب یہ عدت کیا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ عدت ہے کیا؟ پھر عدت شروع کب ہوتی ہے؟ شریعت میں پسندیدہ عدت کا تصور کیا ہے؟ طلاق دینی چاہیے خاتون کو جس کو بھی کوئی ہسبینڈ دینا چاہتا ہے، ان پاکی کے دنوں میں دے. ناپاکی کے ایام میں طلاق دینی نہیں چاہیے. ایک صحابی نے دے دی ایک طلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرو. حضرت عبداللہ بن عمر تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے بیٹے نے دے دی، آگے خبر دے دی، یا رسول اللہ میں نے طلاق دے دی اور ایک دی ہے، اور دے بھی ہے ایام ناپاکی کے ایام میں دے دی، آپ نے واپس کرو. کوئی طلاق نہیں، یعنی آپ نے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا. فرمایا یہ ہے طریقہ غلط ہے. طہارت میں طلاق شروع ہوتی ہے، عدت طلاق بھی طہارت میں دیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہوگا. ایک بات، عدت شروع ہوگی جس دن آپ طلاق دیں گے، پہلی عدت شروع ہوگی. اگلی پاکی کے آنے تک اس کی پہلی طاقت، پہلی عدت کا پہلا مہینہ پورا ہو گیا. پھر وہ پاکی کے دن آئیں گے، آپ دوسری طلاق دیں گے. یہ شریعت ہے. پھر وہ عدت دوسرا مہینہ بھی گزارے گی. یہ دوسرے مہینے کے تیسری پاکی کے آنے تک آپ کو ایک اختیار ہے، آپ واپس لے سکتے ہیں. آپ اسے اپنی زندگی باہر کر دو، بس ختم ہو گیا، یہ پچھلا کیس ختم. وہ جو دو واقعے ہو گئی ہیں وہ بعد میں آپ کو محتاط رہنا پڑے گا. لیکن آپ کی دو کے اندر تیسری کہنے سے پہلے آپ کو رجوع کا حق ہے. آپ اسے بطور بیوی قائم رکھ سکتے ہیں. وہ دو منہ سے بولی ہوئی نہیں، ایک بولی ہوئی، دو بولیاں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں. تیسری بولنے سے پہلے آپ کو رجوع کرنے کا حق ہے. آپ بطور بیوی اسے واپس اپنی زندگی میں بحال کر سکتے نہیں. دو تک نہیں، جب تک تیسری نہیں بولی نہیں. اگر تیسری بول دی یا دو ہی بول دی، عدت پوری ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، 3 پارٹیاں گزر گئی، پھر آپ کے لیے نکاح کرنا پڑے. اس کو کہتے ہیں، پہلی کو کہتے ہیں طلاق رجوع والی طلاق. یعنی پہلی طلاق آپ نے دی، آپ کے پاس رجوع کا حق ہے، اس سے زندگی بحال کر دو. دوسری طلاق دی، پھر بھی رجوع کا حق ہے. تیسری کے کہنے سے پہلے رجوع کا حق ہے بحال کرنا. کوئی نہ نکاح، تجدید نکاح بھی نہیں، حلالہ بھی نہیں، ساری چیزیں نہیں. تیسری طلاق دیتے گئے کہ سارے ختم ہے، رجوع بھی ختم اور آپ تجدید نکاح بھی ختم. اب وہ ایک ہی رستہ رہ گیا کہ وہ کسی اور سے شادی کر لیتا. اللہ وہ نہیں، ہم اسے نہیں کہتے. ورنہ یہ بازاری حلالہ جو ہے، جس طرح حلالہ سینٹر لکھا ہوا ہے، یہ مذاق ہے دین سے. اور یہ جو استخارہ سینٹر لکھا ہوا ہے، ہم استخارہ کرتے ہیں، یہ بھی سارا بازاری کام ہے. مذاق دین کو نہیں بنانا چاہیے. شریعت ہے، اللہ کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. آگے سمجھ. اب علماء نے، فقہاء نے اس کے 3 درجے کیے ہیں. پہلا ہے طلاق اکثر. یہ کتاب ہے مفتی عبدالقیوم مطالوی صاحب کی، اس کی جلد 100 ہے، سارا طلاق نکاح ڈسکشن. آپ نے 3 قسمیں لکھی ہیں. طلاق کی 3 قسمیں. پہلی ہے اکثر، جو امام ابو حنیفہ نے فرمائی ہے. ہمارے امام صاحب کی تعلیمات یہ ہیں. پھر ہے طلاق حسن، پھر ہے طلاق بدعت.
اب یہ تینوں میں آپ کو بتا دوں طلاق احسن کیا ہے. آپ ایک طلاق دیں, دوسری بھی نہ بولیں, تیسری بھی نہ بولیں, وہ عدت پوری ہو جائے, 3 طاقتیں پوری ہو گئی. اس کا فائدہ کیا ہے خاوند کو اور بیوی کو؟ یہ فائدہ ہے کہ وہ دوبارہ تجدید نکاح کر سکتے. یہ سب سے خوبصورت طلاق ہے. طلاق بھی ہو جاتی ہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتے, حالات کوئی سنورنے کی طرف نہیں آ رہے, تو بس ٹھیک ہے, اپنا اپنا راہ کریں, وہ مرد نے شادی کر لے اور نہیں شادی کر لے. لیکن اگر اس نے ایک طلاق دی ہے, دوسری نہیں بولی, تیسری نہیں بولی, عدت پوری ہو گئی, 3 پاکیاں گزر گئی, اب اس کے لیے اس طلاق احسن میں ایک حال ہے کہ وہ تجدید نکاح کرے, دوبارہ نکاح کرے, میاں بیوی بن سکتے, کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. یہ سب سے احسن طلاق اسے لکھا ہے فقہاء نے. امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے, مالکیوں, شافعیوں, حنبلیوں سب کا یہی مذہب ہے, اور ہمیں بھی سب سے پہلے اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. پھر دوسرا طلاق حسن ہے, اور یاد رکھو طلاق جب بھی شروع کرنی ہے وہ پاکی کے ایام میں کرنی ہے, ناپاکی میں نہیں دینی. طلاق ہو جائے گی لیکن نہیں دینی, غلط ہے, بدعت کہا گیا ہے. میں ابھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ طلاق بدعت, پہلی طلاق احسن, دوسری طلاق حسن, تیسری طلاق بدعت ایسے کہتے ہیں. طلاق غیر سنت بھی کہتے ہیں, طلاق مکروہ بھی کہتے ہیں. اب یہ مکروہ کون سی ہے اور بدعت کون سی ہے اور طلاق غیر سنت کون سی ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1, ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دفعتاً دے دیں, کہہ دے طلاق طلاق طلاق. ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے, یہ بدعت ہے, یہ مکروہ ہے, یہ غیر سنت ہے, اور اس نے ظلم کیا ہے. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے طلاق بدعت کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا اور اس نے ظلم کیا ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ جس پر چل رہا ہے یہ تیسرے درجے کی چیز ہے. ٹوٹلی جو مسائل اس وقت, نہ طلاق دینے کا کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے, نہ عدت کا پتہ ہے, نہ پاکی کا تصور ہے, یہ سارا کچھ ہے نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ہم سیدھی گال ہے, ہمیں اس کے پیٹ میں بیٹا ہے تب بھی طلاق 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 کہہ کر جان چھڑائے, خواہ وہ پاکی میں ہے یا نہ پاکی میں ہے, خواہ وہ پاکی میں آئی ہے اور اس نے اس کے ساتھ کل مباشرت کی ہے, آج وہ تیسرے دن کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق. یہ غلط ہے. جس پاکی میں آپ نے طلاق دے لی ہے اس میں مباشرت نہیں کریں گے, ورنہ اس کی عدت لمبی ہو جائے گی. اس کا 3 مہینے انتظار کروایا گیا کہ اس کے پیٹ میں بیٹا کس کا ہے. یہ 3 مہینے جو عدت رکھوائی گئی ہے یہ کوئی سوگ کے لیے نہیں ہے, وہ سوگ خاتون مردہ کے بیوہ ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے رکھوایا گیا کہ آیا اس کے پیٹ میں اگر بیٹا ہے تو ہے کس کا, نسب خوش ہو کر نہیں, تاکہ بعد میں وہ بچہ جو جنم دے گا اس کی زندگی مفلوج نہ ہو, وہ معاشرے میں ایک عجیب سا نہ بنا کرتا ہے, بلکہ اس کو پتہ ہو کہ میرا باپ یہ ہے, میری ماں یہ ہے, میرا یہ نسب ہے, میری وراثت مجھے کہاں سے آنی ہے. ورنہ تو وراثت ہی نہیں آتی, بعد میں بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. دوسرے پارا آپ پڑھیں گے واضح ہو جائے. آگے سب یہ مسئلہ ہے. پہلا ہے طلاق احسن, کون سی؟ ایک ہی منہ سے بولو, بس بقایا کوئی بولو ہی 3 بھی نہ بولو, عدت گزارنے دو. اس میں کی پیدا ہو سی کم از کم دوبارہ نکاح تجدید نکاح کا اختیار تو ہے, طلاق تو ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے, 1 2 پھر باقی آگے دعا دو, پھر باقی آگے 3 دو. اگلا کیا مسئلہ ہے, نکال بھی نہیں سکتے اس بیوی کو گھر سے, دوران عدت نہیں نکال سکتے, وہ خود بھی نہیں نکل سکتے. ہم جب تینوں اکٹھی دیتے ہیں تو صورتحال ہی بدل گئی, نہ عدت کی کاؤنٹنگ رہی پیچھے, نہ اس کو گھر سے رہنا رہا. اس کا جو قرآن نے کہا وہ تو سارا ستیہ ناش ہو گیا. جب 3 اکٹھی دے کے منہ سے بول کر, وہ جو قرآن اتنی ترتیب بیان کر کے اتنی لمبی صورت نازل کر رہا ہے وہ تو ساری گئی نا, ختم ہو گئی. اب آپ نے ظلم کیا, نا انصافی کی ہے, زیادتی کی ہے, گناہ کیا ہے, اس کا خمیازہ بھگتے کہ اب عورت جا رہی ہے بازار میں پھر رہی ہے, وہاں طلاق ہوئی بھی بھائی, طلاق ہوئی ہے تو تیری عدت بھی تو ہے نا, تجھے تو گھر میں رہنا چاہیے, نہ بننا سبرنا چاہیے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ غلطی نہیں. یہ سارے مسئلے صرف اس ایک بنیادی مسئلے سے ہٹ جانے کی وجہ سے. آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, احسن طریقے کو چھوڑ دیا ہے, پھر حسن طریقے کو چھوڑ دیا ہے, پھر آپ طلاق غیر سنت کے طریقے پر. یہ ٹوٹلی معاشرہ آج
2-2:30 بجے مجھے ایک کال ہے اور وہ اسی مسئلے پر اس سے چاہ کے کرایہ طلاق کرا یہ کرا مزے کرو کیا دیتی ہیں لوگوں سے نہ ہو ٹھنڈے دماغ رکھا اللہ جو کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ بولو رب نہ ہو رب کو طلاق دے اللہ اتنی جو لیکن اب مسئلہ میں آج سب کا بھی میں نے بتایا ڈسکس طلاق ہو رہی ہے ڈسکس عدت ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کو ڈرو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے ظالم ہے یہ سب موٹیویشن بھی ہے جسٹ مسئلہ نہیں ہے شریعت قرآن جسٹ مسئلوں کی کتاب نہیں ہے قرآن مسئلہ بھی بتاتا ہے ساتھ موٹیویٹ بھی کرتا ہے اللہ نہ خوف رہا ڈر رہا کیوں نہیں ڈرنا مولوی تو صرف مسئلہ بتائے گا نا ڈر نہیں بتائے گا لیکن اللہ کا قرآن مسئلہ بھی بتاتا ہے اور ساتھ خوف خدا بھی دیتا ہے اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے قرآن بیسٹ حال ہے امت مسلمہ کو جہالت سے نکالنے کا اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یار اس بچی پر بھی جو ظلم ہوتا ہے ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں نا اس میں دونوں طرف تعلیم ہونی چاہیے بیٹیوں کی بھی برابر تعلیم کرو اور بیٹوں کی بھی کرو بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ پرامن سکون ماحول ملے ہمیں وہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں قرآن پڑھائیں تاکہ وہ کئی بار سوچے تو سے اب یہ روکا کیوں گیا ہے نکلنا نہیں ہے نکالنا نہیں ہے اس کی کئی وجہ بات ہے ایک دو وجہ یہ ہے کہ وہ جب بیوی اس کے گھر میں رہے گی ایک مہینے ایک طلاق دی ادھر ہی رہے گا خرچہ بھی وہی دے گا وہ ادھر ہی رہے گی وہ کیا ہوگا وہ اپنے اس کے میں بھی 2-4 بیٹیاں ہوں 2-4 اس کے بیٹے ہوں وہ بار بار انہیں دیکھے گا اس کا پریشانی تو اسی یہ بچے ضرور سو ذلیل ہو سو اس کا شاید خیال آ جائے وہ رجوع کر کے اب وہ جب کسی کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے باپ کے گھر میں اسے رجوع کرنے کا موقع ملے وہ منتا کر سکھائیں گے رزنامہ کرنے والے تھا تک اس لیے اس کا اس کے گھر میں رہنا ضروری ہے اگر وہ اصلاح کا ذہن بن گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے باہر کر لینا چاہیے یا اسے یہ خیال آ جائے باہر شادی کرتا خدا جانے ایڈجسٹ پھر میں اسی گانا ہوتی میں کھاؤ بہ بھی لگ ذلیل بھی ہوتا بہتر یہ کہ تھی گزارا کرو وہ سب نے رہنی چاہیے اس کے گھر میں رہنی چاہیے قرآن نے اس لیے کہا لا تخرجوا تم انہیں خارج بھی نہ کرو من بیوتہن ان کے گھروں سے ولا یخرجنا اور وہ خود بھی خارج نہ ہو الا ان یاتین بفاحشۃ سوائے اس کی کوئی فحاشی کر رہی اب فحاشی کیا ہوتی ہے ایک طلاق دی خامن نے بیوی غصے سے آ گئی پاڑے پہ بننی ہے نا برطرف مارنی لتا مارنی یہ کرنی وہ کرنی خامن نے گالیاں کرنی خامن نے پتلیوں گالیاں کرنی خامن نے ماؤں گالیاں کرنی خارج سے عجیب ماحول پیدا ہو جائے یا وہ کسی اور مرد نہ کنسلٹ کر کے رابطہ کر لیتی ہے اس سے خون برباد کرتی ہے یہ کرتی ہو اس پر خامن کو پھر اختیار نکال یعنی یہ نہیں کہ خامن کو بھی مجبور نہیں کیا گیا خامن کو باندھا ضرور کیا ہے کہ نکالنا نہیں لیکن خامن کو مجبور بھی نہیں کیا گیا کہ وہ زیادتی کرتی پھرے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اسلام زیادتی کا مذہب ہی نہیں اسلام نہ مرد کو عورت پر زیادتی کرنے دیتا ہے نہ عورت کو مرد پر زیادتی کرنے آپ دیکھیں گے پڑھیں گے آگے قرآن کو آپ قرآن آپ پر اشکار کرے گا یار کیا خاص بات ہے ہمارے اس مذہب لیکن بات کس میں کہ ہم نے اپنے مذہب کو پڑھائی ہم نے اس کو جس پوجا پاٹ کی کتاب اکثر دلائی ہے ثواب بھی دیا برکت بھی دی جو اللہ نے تعلیم کے لیے بھیجی ہے ہدایت کے لیے بھیجی ہے مسئلوں سے پھاڑ کر بھیجی ہے ہم نے اسے بس جس سور سے پڑھنے کے لیے رکھ دیا یہ غلط ہے اللہ بفاحشۃ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ جس نے یہ کیا ظلم کیا جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے یہ اللہ کی حدیں ایک ہی طلاق ایک عدت میں لحاظ طلاق دینی پاکی دینی ویٹ کرنا اور کرو بھی نہیں کرنا اسے خرچہ بھی اسا دینا یہ ساری اللہ کی حدیں ان کو نہیں کرو جو توڑے گا ظالم اس نے ظلم کیا نفس لا تدری لعل یحدث بعد ذلک شاید کہ اللہ کوئی راہ پیدا کر سکے وہ تیرے سی طرح سے پیدا ہو سکتی نا کوئی بندہ انوان ہو سکنا دل پسیج بہنا خوف آوے نا ڈر آوے نا اس لیے ان کو ادھر رہنا ضروری ہے یہ 3 والوں کو کنڈیم کریں اور علماء شور ڈالیں یہ بدعت ہے یہ مکروہ ہے یہ غیر سنت لفظ میں بول رہا ہوں اور یہ سارے لفظ کتابوں کے ہیں یہ نہیں کہ میں آپ اپنی طرف سے بول رہا ہوں یہ شریعت ہے ہم اپنی طرف سے بول بھی نہیں سکتے یہ 3 والوں کی کنڈیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا ٹوٹل معاشرے اسی میں چلتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کسی کو بھی یہ فیس کرنا پڑ ہی جاتا ہے زندگی میں اسے طلاق دینے کا یہی طریقہ وہ یونین کونسل میں جائے ایک نوٹس بھیجے
پھر دوا نوٹس بھیجے، پھر تریا نوٹس ہے، اس دوران وہ اسی بیوی کو طریقہ یہ شریعت ہے۔ اب جا کے آپ مولوی سے ڈسکس کر لیں کیا یہ جو شریعت قرآن نے بیان کی ہے یہ شریعت نہیں ہے؟ ہمیں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں واعظ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، ان جاہل لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے؟ ہم بتاتے ہی نہیں، تعلیم دیتے ہی نہیں۔ جی آگے اگلی آیت، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو روک لو۔ اب یہ کون سی مدت ہے؟ یہ 2 مہینے، پہلے 2 3 آکھنے تو پہلے تو روکنے نے اختیار ہے، 3 آکھنے تو بعد روکنے نے اختیار نہیں۔ وہ 3 مہینہ جب تُس روکنے میں وہ تُساں شریعت روکا کہ تُساں 1 مہینہ اور گزارنا، اس خاتون بھی ہوتی گزارنا، آپ نے خرچہ بھی دینا ہے۔ او فارقوہن بمعروف، اب کتنی خاص بات ہے، روکنا بھی معروف طریقے نہ اور فارغ بھی معروف طریقے نہ کرنا۔ کہ معروف طریقہ تُساں کوئی خرچہ دو، تُساں کوئی کپڑے نے جوڑے دو، اور کوئی اس میں سامان ہے ضرورت نہ ویکھنے پہ خدا جو کتنے عرصہ ذلیل ہو سی تو سب گھر پٹی کے بہنی پئی ابھی دھکے دے کے گالیاں دے کے گئے، ہم دھکے اور گالیاں دے کے نکالتے ہیں بیوی کو، طلاق بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فارقوہن بمعروف، دستور کے مطابق اچھے طریقے سے انہیں فارغ کرو۔ آپ آگے پڑھیں گے، اب یہ میں بتا رہا ہوں نا، ہم آپ کو علم کی ایک بنیاد پر لا رہے ہیں، آپ تاکہ تفسیر پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ تفسیر کیسے پڑھ سکتے ہیں جب آیت ہی نہیں پتا؟ ہاں پھر آگے دوسرے سپارے میں احسن طریقے سے انہیں پارے کریں، سراحت جمیل ہے۔ یہ دوسرے سپارے میں 11ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک سارا یہی مسئلہ ہے، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، آپ کو بڑا علم میں اضافہ ہوگا۔ اب کسی بندے کو بھی یہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے تو بالکل شریعت کو فالو کریں، ہرگز شریعت کے خلاف عمل نہ کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں، واعظ بھی کریں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں بھی کریں، اور لوگوں میں ماحول پیدا کریں، اور پورا قرآن پڑھانے کا ماحول پیدا کریں۔ منہاج القرآن نے یہ ایک اچھا سٹیپ لیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اللہ میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ سلامتی دے، زندگی دے، اس نے ہم جیسے بندوں کو اس کام میں لگا دیا۔ اب دیکھیں نا، ہم آئے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھا رہے ہیں، اگر یہ ڈگری میری نہ لگتی تو آپ بھی وقت فارغ ہی گزار رہے ہیں۔ ابھی میرے مرکز فتح جنگ میں ایک کلاس اس ٹائم لگی ہوئی ہے، وہ دوسرا ٹیچر لگا ہے، میں آپ کے پاس 5 سے 6 میں ایک کلاس لگا کے آئے ہیں بچے، سیم ایز بچیوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے مسائل، ان کو بھی تو پتہ ہو، میاں بیوی دونوں تیر ہیں نا، ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے اور دوسرا مرد ہے۔ اب علم ایک پر تو کامل ہوتا نہیں، 2 پر کامل نہیں ہوتا ہے، ہم ایک کو پڑھاتے دوسرے کو پڑھاتے ہی نہیں، دونوں کو پڑھو، بچے کو بھی تعلیم دو اور بچی کو بھی تعلیم دو، لازمی نہیں، شریعت پڑھاؤ تب جا کے اس سے سمجھ۔ اچھا واشدو زوی عدل، 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، ہمارا گواہ کا نظام ہی کوئی نہیں۔ اب یہ 2 گواہ کو لانا، کیا 2 گواہ نہیں ہوں گے تو بندہ نہیں کرے گا، طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، لیکن شریعت پر عمل تو نہیں ہوا۔ 2 بندوں کو گواہ بنائیں، نکاح پر 2 بندوں کے گواہ ہیں تو طلاق پر کیوں نہیں؟ اللہ تو خیر ہے، گواہ بناؤ۔ واشدو ذوی عدل منکم واقیموا الشہادہ، اور بندہ شہادت پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر اس نے اس کو گواہ بنایا تو وہ ڈٹ کے رہے گا، واقعی اس میں میرے سامنے طلاق ہوئی، میں اس کا گواہ ہوں۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ لکل شیء امرا قدرا۔ یہ سارا موٹیویشنل، ہم اسے کہتے ہیں موٹیویشنل مواد۔ پھر آگے مسئلہ شروع، اب آگے مسئلہ کیا ہے؟ واللہ، اور وہ ساری عورتیں یئسنا، مایوس ہو جائیں، من المخیط، مخیط سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یا بوڑھی ہونے کی وجہ سے عورت حیض سے بعد خالی ہو جاتی ہے، 55 سال، 60، 75، 60، 65 مختلف عمریں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو۔ اگر اس وقت اس کو خامد نے طلاق دی ہے پھر اس کی پاکی کا تو نظام ہے کوئی نہیں، پھر اس کی عدت کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ 30 دن، جس دن اس نے طلاق دی ہے نیکسٹ 30 days، پھر سیکنڈ نیکسٹ 30 days، نیکسٹ 30 ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں لیکن انہیں یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی، ناپاکی، تو ان کے لیے بھی 30 days اگر اس کو خامد نے طلاق دی۔ آگے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، عورت کو خامد نے طلاق دی اور اس کے پیٹ میں بیٹا ہے، بچہ ہے، اولات الحمال، حمل والی ہے، اس کی عدت کیا ہے؟
اس کی عدت ہے جب تک وہ بچہ نہیں جلتی اس کے خامن کے گھر میں رہے گی. خامن خرچہ دے گا, خامن ذمہ دار ہے, وہ آگے کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی کہ وہ آگے کسی سے نکاح کرے, کچھ بھی. وہ ادھر ہی رہے گی, خامن ویٹ کرے گا, وہ بچہ جلے گی, پھر اس کی طلاق والی بچے, عدت اس کی ختم ہو جائے. بچے کے جلنے تک اس کا خرچہ دینا, یہ سارا یہ سارے مسائل قرآن میں آئے ہوئے ہیں. اب ہم نے آپ کو بنیاد بنا دی ہے, آپ ان مسائل کو زیادہ پڑھنے کے لیے جسٹس کرم شاہ کو پڑھیں. کرم شاہ صاحب کی تفسیر انتہائی پیاری تفسیر. میں نے سب سے زیادہ اگر کسی تفسیر کو مطالعہ کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو ضیاء القرآن, پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر بڑا میں نے پڑھا, الحمدللہ مجھے بڑا موقع ملا. پھر مولانا مودودی صاحب کو میں پڑھتا ہوں, میں اپنے ان کو ساتھ رکھتا ہوں, اور جید عالم جو بھی ہے. امام احمد رضا خان کے ترجمے کے ساتھ بھی ایک تفسیر آئی, نعیم الدین مراد آبادی سے, ان کی تفسیر کو پڑھتا ہوں. 5-7 تفسیریں جو آپ کا چاہے ذوق بنے پڑھو, لیکن پہلے بنیاد بنا, پھر تفسیریں پڑھ لینا مزہ کرتے. یہ مزہ ایک پر ہوئے جائے پڑھ لیتے ہوئے تفسیریں, اس آپ مسائل تنگ ہونے والا چھوڑ یا نہیں, قرآن سمجھ ہی نہیں. لیکن پہلے اس کو سمجھ لو, پھر تفسیریں پڑھ تو سمجھ آتے. آگے چل رہے ہیں. میں یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک پڑھے, ذالک یہ امر اللہ, اللہ کا امر ہے. انزل نازل کیا ہے. بیٹا انگلی لگاؤ, اس کن پہ انگلی لگاؤ, چھوڑو آپ اپنا کہتا بند کر, سپارہ پر کن کو انگلی لگاؤ, وہ پہلے دینا ہے. انزل اتارا ہے, وہ اس کو الی طرف, تم تمہاری, اور من جو یتق اللہ اللہ سے ڈرتا ہے, یکفر وہ اللہ مٹا دے گا, عنہ اس سے سیئاتی اس کے گناہ, اور یعظم وہ زیادہ کرے گا, عظیم کرے گا, بڑھائے گا, لہو اس کے لیے اجرا اجر. اب اگلا مسئلہ آ گیا. اب وہ بیوی جب روکے گی تو اسے روکیں گے کہاں؟ دودھ پہ اس کا بچہ جننے تک وہ کہاں رہے گی, اسے کیا خرچہ دیا جائے گا؟ اس آیت میں یہ اسکنو سکونت دو ہن ان ساریوں کو, میں سے حیثو جہاں سے سکن تم خود رہتے ہو, جیسی سکونت میں خود رہتے ہو ویسی سکونت اسے دو. اگر خود ایئر کنڈیشن کمرہ ہے تو اس کو بھی دو. یا جب آپ کی زندگی اچھی گزر رہی تھی تو پھر کیسے کمروں میں رہتے تھے, کیسے بیڈوں پر سوتے تھے. اب زندگی بحال نہیں رہی, لیکن ہے وہ عدت میں, ابھی تک آپ کو رجوع کرنے کا بھی حق ہے, بہت سارے حقوق ابھی باقی پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو سیم ایز پوزیشن میں آپ کو اس کو رکھنا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں تم رہتے ہو, من سے وجدکم اپنے وجود کے مطابق. وجود میں نہیں, وجود بھی پوزیشن, مالی پوزیشن. ہر بندے نے اپنا وجود ہے. امیر آدمی نے اپنا وجود ہونا, اپنی استطاعت ہونی. غریب آدمی اپنی استطاعت, تو غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق رکھے گا اپنی بیوی کو اس ایام میں, اور امیر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق رکھے گا. میں سے کچھ دیکھو تمہاری استطاعت کے مطابق, واہ اور لا نا, تدارو تم ضرر دو, تم تکلیف دو, ان ساریوں کو تکلیف بھی نہیں دے. بعض بندے آنے اور چلو تھوڑی دیر دباسا سباسا ہے, تنگ شکر سزا پہ ناس کیسے. خبردار شریعت کو مذاق نہیں بنا. اللہ نے منع فرمایا تکلیف تو دینی نہیں, وہ عدت میں ہے, آپ نے اس کو گھر میں ٹھہرانا ہے, خرچہ دینا ہے. کوئی سیڈل تو ہے جی تنگی جنگی نہیں کرنی کہ وہ بھاگ جائے گا, نہیں. دیکھو آگے قرآن کیا کہتا ہے, واہ اور لا نہ تداروہن, ان ساریوں کو ضرر دو, لفظ لے تاکہ تو دیکھو تم تنگ کر دو رہنا علیہن ان ساریوں. یہ جو ضرور نہ دو کہ انہوں نے رہنا ہو تو مشکل ہو. حالت عدت میں ان کا رہنا, تمہارے پرووائڈڈ گھر میں ان کا رہنا تنگ ہو جائے, ہرگز انہیں تکلیف نہیں دے. واہ اور ان اگر دیکھو قرآن بار بار ان مسائل کو لا رہا ہے, اہمیت ہے تو لا رہا ہے.
واہ اور ان اگر کننا وہ ساریاں ہوں اولاتے والیاں حمل والیاں فانفقو خرچ کرو علیہن ان پر حتی کہ یدعن وہ جان دیں حملہن اپنے عمل خرچہ کرنا میرے فرمایا کہ اگر وہ عمل والی ہیں خرچ کرو ان پر جس طرح پہلے کرتے ہیں. وجہ وہ جو بچہ ہے وہ تو آخر معاشرے کا حصہ ہے. اگر وہ صحت مند ہوا تو صحت مند رکن بنے گا معاشرے کا. اور اگر آپ نے خرچہ ہی نہ دیا ویسے تو اگر جب آپ کی اچھی زندگی تھی آپ اس میں اس وقت تو جب اس کے پیٹ میں کوئی بیٹا آیا حملہ ہوئی تو آپ خرچہ کرتے ہیں. یار میرا بیٹا خوبصورت پیدا ہو, میرا بیٹا صحت مند پیدا ہو, کوئی لاغر نہ ہو, کوئی معذور نہ ہو, اچھا کھانا کھلاتے ہیں, اچھی دعائیں دیتے ہیں, اچھی خوراکیں دیتے ہیں. تو کیا آپ حالات ٹھیک نہیں رہے تو کیا بچہ وہ بچہ نہیں, وہ معاشرے کا ممبر نہیں, وہ تمہاری اولاد نہیں, اسی باپ کی اولاد ہے, نسب تو اسی کے ساتھ رہے گا. بعد میں وہی اس بیٹے کو لے بھی دے گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں, بڑی خاص بات ہے. اگر غور کرو قرآن پر تو قرآن ہمیں سے جوڑ کر کہہ رہا ہے مسلمانوں سے دے ہو آپ نے ڈینگ نہیں ڈینگ ختم کر جی فانفقو خرچ کرو علیہن ان پر حتی یہاں تک کہ یدانا وہ جان دیں حملہن اپنے عمل ہوں آگے پھر دو دن مسئلہ ہے. اب بچہ تو پیدا ہو گیا اور عمل ہو گیا اس کا, اب عدت ختم ہو گئی, اب وہ آگے نیکسٹ فیصلہ کر سکتی ہے اور خامن بھی ایزی ہو گیا بری. ہوں آگے وہ بچے نے دو دن مسئلہ آ گیا وہ کیوں اس کا پلاسی کون کھلاسی کون اسے پرورش کون کرے گا, یہ مسئلہ ہم ڈسکس کریں. پھر ان اگر اردانا رضاعت کا کام کرے, رضاعت سمجھیں رضائی ماں کس کو کہتے ہیں, دودھ پلانے والی ماں. ارضانا وہ دودھ پلائے لگو تمہارے لیے, بس آتو دو ان ساڑیوں کو اجورہن ان کی اجرت پیسہ دینا کیسے, وہ دودھ پلائے گی تمہیں پیسہ دینا پڑے. دودھ کا خرچہ والد طلاق ہو جائے پھر بھی والد, طلاق نہیں ہے پھر تو ہے ہی ہے, طلاق ہو جائے پھر بھی بچے کی پرورش تک خرچہ گورنمنٹ ابھی دلوا رہی ہے 5-7 ہزار روپے منتھ. طلاق دیں گے عدالت میں کیس درج کرے گی میرے بیٹا ہے میں اس کی پرورش کرتی ہوں اس کو خرچہ دینا ہے چونکہ بھائی اردانا لکم فآتوہن اجورہن ان کی اجرت دو پیسہ دو خرچہ کرو جی. اور تعمیرو مشورہ کر لو بینکم آپس میں بمعروف دستور کے. کیا دودھ پلانا چاہتے ہو اسی خاتون سے یا کسی اور سے پلانا چاہتے ہو, اور اگر وہ دودھ پلائے تو کتنے پیسے مانگتی ہے, خرچہ کتنا مانگتی ہے, اس میں بھی معاملات طے ہونے چاہیے, سیٹل کرنے چاہیے. اور تعمیرو مشورہ کر لو بینکم آپس میں بمعروف معروف طریقے سے. اور ان اگر تم تنگی محسوس کرو, یعنی وہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہے خاتون. دیکھو اسلام کیسا پیارا مذہب ہے, خامن کو بھی ٹھیس دی گئی. اگر وہ یہ تو کہا کہ دودھ پلانے کا خرچہ دینا ہے لیکن وہ خرچہ آگے 20,000 روپے دے, اتنی آمدن 5,000 ہوئے, یہ 10,000 آمدن ہوئے. فرمایا نہیں, مشورہ کرو. اگر وہ زیادہ مانگ رہی ہے اور تم کو تنگ کر رہی ہے, وَإِن تَعَسَّرْتُمْ اگر تم تنگی محسوس کرتے ہو, فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلواؤ لہو اس بچے کو اخرى اور عورت کو دائی کو پلواؤ. آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے میں مجھے بارہ نہیں, آپ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں میں اتنے دے سکتا ہوں, اگر تو اتنے پیسے پہ ایگری کرتی ہے ٹھیک, ادروائز میں کسی اور سے پلوا دوں. قرآن نے اجازت دی فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى کوئی اور عورت دودھ پلا دو, یعنی مرد کو بھی تنگ نہیں کیا. اتنا پیارا مذہب ہے. آپ اپنے مذہب کی گہرائی میں جب جا کے آپ مطالعہ کریں گے کہ کیا حسین مذہب ہے. کسی کا حق دلوانا اس مذہب پر ختم ہے, کسی کو حق نہ مارنے دینا اس مذہب پر ختم ہے. کہ اتنا پیارا مذہب ہے, حق دلواتا ہی دلواتا ہے, کسی کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. چاہے میاں بھی نہیں کیوں نہ ہو, گھر کا معاملہ ہے لیکن زیادتی کرے بھی نہیں کر سکتے جی. پھر اس کو پڑھ لیں, بڑی اہم آیت کریمہ ہے جی. بسم اللہ. اسکنو وہ کل بتا سوال کر رہا تھا لے سن کے ادھر تھا, آج وہ نہیں آیا. اسکنو ٹھہراؤ ہن ان ساریوں کو
سے حیثو جہاں سے سکن تم خود رہتے ہو، میں سے کچھ دیکھو اپنی استطاعت کے مطابق. میں سادے لفظوں میں کہتا ہوں اپنے وجود کے مطابق. یہ وجود کا لفظ بیچ میں موجود ہے اس طرح. ویسے اس کا معنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق. میں مسائل وا اور لا نا تضاروہن، انہیں ضرر نہ دو، تکلیف نہ دو، لے تاکہ تضیقو تم تنگ کر دو رہنا علیہن ان ساریوں پر. وا اور لا نا تضاروہن، انہیں ضرر دو، لے تضیقو کہ تم تنگ کر دو رہنا علیہن ان ساریوں. وا اور ان اگر کننا وہ ساریاں ہوں اولاد والیاں حمل والیاں، فانفقو خرچ کرو. یہ امر کثیر ہے، انفقو خرچ کرو، حکم ہے اللہ کا. ایک ہوتا ہے اس نے خرچ کیا وہ ماضی ہے، یہ امر ہے. علیہن ان ساریوں پر، حتی یہاں تک کہ یدانا وہ جن دیں حملہن اپنے عمل کو. فا پھر ان اگر ارضعنا وہ دودھ پلائیں، رضاعت کا عمل کریں، لکھو تمہارے لیے. یہ بھی کہا تمہارے لیے کیونکہ وہ بیٹا جو تمہارا ہے بعد میں تم نے اسے لے لینا، بیٹی بھی لے لے گی بیٹا بھی لے لینا. اسی طرح ہوتا ہے، خان دے لیتے ہیں. وہ تو ایک پرورش کے 12 سال رکھے ہیں، گورنمنٹ نے 7 سال رکھے، 12 سال گورنمنٹ نے رکھے. 12 سال تک وہ بچی کو پال سکتی ہے خاتون یا بچے کو، بعد میں خامن دے سکتا ہے. بدری عدالت وہ قانون کا فیصلہ کر دے، اس وقت کے بعد خرچہ بند کر دے گا جب بچہ اس کو خود لے لیا. جب تک بچہ اس کے بعد ہے وہ پال رہی ہے، خرچہ اسے دینا پیسے. یہ سوچ کے یہ سارے آرڈر ہیں اللہ کے قوانین ہیں. مذاق نہ سمجھو طلاق کہ میں طلاق سے اچھے بچے 60 سے نکلی اس نے سر سے تو جاوے تو اسے جانے کا وہ ذلیل ہونی پئی ہو سارا برڈن مرد پر، مرد کو ذمہ داری نبھانی پڑے. جی اردان لکم فاتوہن پس دو ان کو اجورہن ان کی اجرت. وَاعْتَمِرُوا اور مشورہ کر لو بینکم آپس میں بمعروف طریقے سے. وا اور ان اگر تعاثر تم تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْ دے ہو تو دودھ پلائے لہو اس بچے کو اخرى کوئی دوسری عورت. ایک آیت رہ گئی پڑھیں مکائیں شاہ ایک آیت اور پڑھا دی رکوع مکمل کرو پڑھے اس کو. شاباش. آج سب پڑھا بشر یہاں پڑھا کس کے دو ہے تو پڑھنے والے کا کچھ بھی پڑھنے بس. شاباش شاباش شاباش. یہ جو آیت ہے وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کرو. ہمارے مشورے کی عادت ہی نہیں رہتی. کتنی لچک ہونی چاہیے مرد کے اندر، کتنی خاتون میں برداشت ہونی چاہیے. ان کے حالات بگڑ بھی گئے. ایک میں نے رشتہ ایسا دیکھا ابھی تک میری جو لائف گزری ہے، فتح جنگ میں ایک ایسا کیس ہوا ہے. بالکل وہ بڑے ہنستے مسکراتے، انہوں نے کہا نہیں نبھا ہو سکتا بس ٹھیک. بعد میں واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، برادری اسی طرح کا ہے، کوئی ٹینشن نہیں بنی. لیکن بندے دونوں پڑھے لکھے تھے، وہ بیوی پڑھی لکھی تھی، مرد بھی پڑھا. شریعت جانتے ہو کہ ظاہر انہوں نے اتنی الاسٹک دکھائی ہے، لچک دکھائی ہے کہ کوئی منہ نہیں بڑھا ہے، کوئی برادری پوری آپ جب گتم مگتا نہیں ہوئی، بس ہو جاتا ہے. لیکن یہ طلاق بھی تو انتہائی حالات بگڑ جائیں تو تب ہونا چاہیے. جب دیکھے کہ بندہ اور کوئی راہ رہ ہی نہیں یار، میں سارے راہ اختیار کر رہا ہوں اور کوئی اور راہ نہیں رہی، میں نے کہا آخری راہ یہی رہے. یہ تو اس موقع کی بات ہے. آپ کو کل حدیث بھی سنا دیں کہ رسول پاک یا ہمارے مذہب نے اس عمل کی اجازت دی ہے تو کس نوبت پر جا کر دی. لیکن چلیں وہ بھی، لیکن وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ کہ آپ اس سے مشورہ کریں. مشورہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو ایک دوسرے کی بات کو دیکھنا پسند کرے یا بات سننا قبول کرے. ہم تو سننے کی کیا بات ہے، ہم تو کر دیا اللہ معاف کرے. کیا ہماری تربیت ہے اور کتنی جہالت پر مبنی ہمارا ماحول پیدا ہو گیا. ہم نے بالکل شریعت کو اکھاڑ کے رکھ دیا اور ہمارا معاشرہ تنگ نظری، ناپسندی، گالی گلوچ، غصہ، جذبات، یہ کر دو وہ کر دو، بس انہیں چیزوں کو کر دو. کوئی خوبصورت چیز ہمارے معاشرے میں نہیں رہی کہ جس کو ہم کہیں کہ واقعی یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کی ایک مثال ہے.
حالانکہ پورا قرآن خوبصورتی معاشرے کی مثال ہے. آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن آپ کو خوبصورت معاشرہ بنانا چاہے. آپ کی مثالیں لوگ دیکھیں. آپ کافروں کی مثالیں آپ دیتے ہیں کہ ان کے ملک میں لاکھ روپے پہ ہوئے تو کوئی چانا نہیں. یہی مثال ہے. جاپان سے ہمارے ایک دوست ہے, وہ کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکنا کہ تُسن روڈ تے کروڑ روپے ڈائے پہ اگلے تھانے جو مان کے تو اللہ بنا بندہ بہن ہے. آپ کروڑ روپے روڈ پہ گر گئے, چادر ویسی سے دبا کے اگلے تھانے جا رہے سی. آپ تھانے میں جائیں میری امانت نہیں ہونی چاہیے. یہ حال ہے. جن کافروں کی ہم مثالیں دے رہے ہیں وہ معاشرہ اسلام بنوانا چاہتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, میں نے کلمے کے بغیر مسلمان دیکھے. وہاں کلمہ نہیں ہے, صرف مسلمان وہاں ہیں نیارے کفر. اور ادھر کیا ہے, یہاں کلمہ ہے مسلمانی کوئی نہیں. یعنی یہاں اسلام کوئی نہیں ہے, کلمہ ہے. وہاں کفر میں کلمہ نہیں ہے, وہاں ان کے معاملات اسلام والے کرتے ہیں. بس اللہ نے انہیں معلوم رکھا ہوا ہے. جی آگے آخری آیت پڑھ رہے ہیں. آج پھر اور نہیں چل سکے کہ رکوع میں مکمل کرنا چاہتے ہیں. کل سے اس کا اگلا رکوع آسان ہے. 1 منٹ. ينفق خرچ کرے, سو والا, سعت وسعت والا. جو امیر آدمی ہے وہ خرچ کرے من سے سعت ہی, اس کی وسعت کے مطابق. وسعت والا وسعت کے مطابق خرچ کرے. واہ اور من جس پر خدیرہ تنگ کر دیا علیہ اس پر رزق ہو اس کا رزق بس لام چاہیے. ينفق خرچ کرے مما اس سے جو عطا کیا ہو اس کو اللہ. بس جس کا رزق تنگ ہے اللہ نے جتنا اس کو عطا کیا وہ اس میں سے خرچہ کرے. عدت کے ایام میں بیوی پر دودھ پلانے پر اس کے مطابق کرے. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا نہیں یکلف تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو. اللہ کسی نفس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا الا مگر ما جو آتا عطا کیا اس نفس. جتنا اللہ نے اس نفس کو عطا کیا ہے ذمہ داری بھی اتنی پاتا ہے. کیا خوبصورت مذہب ہے اور کیا خوبصورت اللہ رب العزت کا اسلوب ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الا ما آتا الا وسعها. وہ تیسرے سپارے میں ادھر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا ما کسبت ولا ما اکتسبت. ادھر فرمایا جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا اس کے مطابق اس کا بوجھ ہے. وسعت والا وسعت کے مطابق خرچ کرے گا اور جس کا رزق تنگ ہے غریب ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے گا. سین ان قریب یجلو وہ بنا دے گا اللہ بعد اسرے تنگی کے یسرا آسانی. اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے. آج اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں کل اللہ ٹھیک کر سکتا ہے. صرف وہ اللہ پر عقیدہ رکھے, اللہ کے حکم کو مانے, شریعت پر عمل کرے, حدود اللہ کی پاسداری کرے, حدود اللہ کو پامال نہ کرے, توڑے نہیں, حدود اللہ کی پابندی کرو. پھر پڑھ لے دھام سے لے چاہیے. ينفق وہ خرچ کرے سو والا ساعت وسعت والا من سے ساعت ہی اپنی وسعت کے مطابق. واہ اور من جو قدرہ تنگ کر دیا علیہ اس پر رزق اس کا رزق پس نام چاہیے. ينفق وہ خرچ کرے مما اس سے جو عطا کیا ہو اس کو اللہ لا نہیں یکلف تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو الا مگر ما جو عطا کیا اس کو اللہ. سین ان قریب یا جلو وہ بنا دے گا اللہ بعد اس رن تنگی کے یسرا آسان مواد. سورۃ تغابن کی طرح یہ پہلا رکوع اس کا ہے. اگلی تعلیم کے پہلے 5 آیتیں ہیں, آگے پھر آسان ہے. اب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ایک رکوع پڑھنا شروع ہو جائے گا. آمین. یا اللہ بے کرم بزرگوں جوانوں بچوں سب کا آنا قبول کرنا. قرآن کے ساتھ گہری وابستگی نصیب فرما. یہ جو دنیا ہدایت کے لیے ہمارے لیے بھیجا ہے اسے سمجھنے کی, سمجھانے کی, علم اور قرآن کے فروغ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا
وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہت شکریہ.